الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج میں اختصار کے ساتھ جو آنے والا مہینہ رمضان اس کے بارے میں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، روزہ کیوں فرض کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے فوائد کیا کیا ہیں، پھر بہت سی مسائل ہیں جس میں مستحب بھی ہے، مکروہ بھی ہے، ناجائز کام بھی ہیں، مختلف اور روزے بھی ہیں۔ ان سب کا ذرا ہلکا پھلکا میں چاہتا ہوں میں ذکر کر دوں تاکہ آپ کے سامنے اسلام کا یہ جو بہت بڑا اہم رکن ہے روزہ، اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لفظ صوم کو دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا کی ہے علماء نے اور کب یہ فرض ہوا ہے۔ عربی زبان میں صیام یا صوم اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، تو شرعاً اس کا پھر مفہوم یہی بنتا ہے کہ انسان ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص دنوں میں کھانے پینے کے لیے رک جائے، اور پھر اسی طرح انسان شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کی حیثیت سے بھی اپنے تعلقات میں روزے کی جو تقدس ہے اس کو رکھتے ہوئے اس سے بھی پرے رہنے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صوم۔ تو یہ تو شرعاً اس کا معنی ہے، لیکن جو اس کی حکمت ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ اگر آدمی ایک ماہ کے لیے اس کی پریکٹس کر لے کہ میں کھانے پینے سے اور جائز جو میرا تعلق ہے وائف سے محض اپنی خواہش کو دبا کے کنٹرول کر کے میں ایک ماہ تک اپنے آپ کو اسی فیز سے گزارنا چاہتا ہوں، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان اس ماہ کے بعد اپنے اندر بڑی صفائیاں، بڑی طہارت محسوس کرتا ہے۔ نظر کی طہارت ہو جاتی ہے، زبان کی بولنے کی طہارت ہو جاتی ہے، سننے کی طہارت ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی طہارت ہو جاتی ہے، اور انسان کے جو اپنے شہوانی جذبات ہیں ان کی بھی طہارت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حکمت ہے وہ پیچھے یہی ہے کہ اگر ایک انسان کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے سے غالب آ جائے تو باقی سال بھی اپنے سارے معاملات کو بڑے بہتر انداز سے چلا سکتا ہے، کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا، اور غلط بات نہیں کرے گا، محتاط رہے گا، کیونکہ روزے نے اس کو روکے رکھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، لڑائی نہیں لڑنی، اور اسی طرح غصہ نہیں کرنا، اپنی نظروں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو اگر غلط بات کہنے سے مجھے روک دیا گیا ہے تو غلط آنکھ اٹھانے سے بھی مجھے روک دیا گیا ہے، غلط کلمات سننے سے بھی مجھے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ جب پریکٹس ہو جاتی ہے ایک ماہ کے بعد تو انسان واقعی اپنے آپ کو بڑا بہترین انسان بنا سکتا ہے۔ ہم تو 2-4 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی جو ٹریننگ لے آتے ہیں اور اس پہ ہزاروں ڈالر بھی خرچ کر دیتے ہیں، تو اس پہ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی سی وی کا ایک حصہ بناتے ہیں کہ میرے پاس یہ ٹریننگ بھی ہے، اور اس کو لوگ ویلیو دیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے نا کہ اگر 1 ماہ کی یہ ٹریننگ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہ ویلیو دے، بشرطے کہ یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا فائدہ کیا؟ لعلکم تتقون، فرض اس لیے کی گئے تاکہ تم متقی اور شریف اور نیک انسان بن جاؤ، تمہارے اندر سے خیر پھوٹے، تم سے جو بھی کوئی معاملہ کرے تو اس کو ڈر نہ ہو، اطمینان ہو، تسلی ہو، جب بھی کوئی اہم کام ہو تو اس کی نظریں تمہاری طرف ہی اٹھیں کہ یہ بندہ ہے جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو تتقون، خدا خوفی کے ساتھ انسان ہر معاملے کو پھر بہترین طریقے سے نمٹاتا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، شعبان کا مہینہ تھا اور سوموار کا دن تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری جس میں روزے کو فرض قرار دے دیا گیا۔ اس کو فرض تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ فرض ہے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ صرف فرض ہم پر عائد نہیں کیا، کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ کے لیے ہم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور بھائی یہ پہلے بھی نیک بندے تھے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرض کیے تھے،
تو ان جیسے تم نہیں بننا چاہتے؟ اگر وہ نیکی کرتے کرتے جنت میں پہنچ گئے ہیں تو تم پیچھے کیوں رہنا چاہتے ہو؟ اگر وہ نیکی کرتے کرتے اپنے آپ کو متقی بنا گئے، نیک انسان بنا گئے، تو تم نہیں بن سکتے؟ تو اس خیال کو ذہن میں رکھو، یہ مت سمجھو کہ یہ بوجھ ہے ہم پر. سال میں 30 دن تو ہیں، کون سا بوجھ ہے؟ اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے بس اپنے آپ کو پابندی لگانی ہے، کوئی کھانا نہیں پینا نہیں، ذرا پرے رہنا ہے میاں بیوی نے، اور جو ہی روزہ افطار ہو جائے اس کے بعد کھا بھی لیں، پی بھی لیں اور آپس میں رہ بھی لیں. اس میں کون سی ممانعت کی ہے؟ سختی تو تب ہوتی نا کہ آپ نے پورا مہینہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ میاں بیوی نے آپس میں کوئی بات کرنی ہے، اور نہ ہی اکٹھے سونا ہے. الحمدللہ سہولت ہے اس دین میں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو بہرحال بہت سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بھی بتائی ہے اور اہمیت بھی بتائی ہے. پہلی اہمیت جو ہے نا وہ یاد رکھیے، آپ فرماتے ہیں الصیام جنتن، روزہ ایک ڈھال ہے. کس سے؟ من النار، دوزخ کی آگ سے. یعنی بندے جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ان کو دوزخ میں لے جاتے ہیں، مگر روزہ رکھ لیں تو یہ بدعملی رک جائے گی. تو گویا کہ روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ کجنتی احدکم من القتال، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان میدان جنگ میں کھڑا ہو اور دشمن اس کے سامنے ہو، اس نے تلوار اٹھا کے اس پر اٹیک کیا تو بندے نے آگے ڈھال کر دی، تو ڈھال نے اس کے جسم کو محفوظ کر دیا کہ دشمن کی تلوار اس کے جسم کو نہ لگ سکی. نہیں اسی طرح جب روزہ رکھتا ہے انسان تو وہ شیطان کے آگے اس روزے کو کر دیتا ہے، آؤ مجھ پہ اٹیک کرو، میں تو روزے سے ہوں، نہ میں لڑ سکتا ہوں، نہ میں جھگڑا کرتا ہوں، نہ مجھ میں غصہ آئے گا، نہ شہوانی جذبات پیدا ہوں گے، میں کنٹرول کرنا بھی جانتا ہوں، میں صبر کرنا بھی سیکھ گیا ہوں، برداشت کرنا بھی سیکھ گیا ہوں. مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کی نعمتوں کی کیا قدر مجھے کرنی چاہیے. میں ہر وقت سیر رہتا تھا، مگر روزے میں مجھے جب بھوک لگی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اور جو بھوکا رہتے ہیں ان کے بھوک کا درد جو ہے وہ کیسا ہوتا ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل، جو شخص بھی محض اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، زحزح اللہ وجہہ عن النار بذلک اليوم 70 خریفا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس روزے کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. ایک روزہ، یہ فرض نہیں ہے، یہ ویسے ہی سوموار جمعرات کا روزہ ہو یا ایام 20 کا روزہ ہو، یا ویسے ہی بندے کے میں بھی روزہ رکھتا ہوں آج، وہ رکھے تو صحیح، اور اس کا ریوارڈ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کتنا ملتا ہے. ادھر اس نے روزہ رکھا اللہ کی خاطر، فی سبیل اللہ، بس اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، ذرا میں اپنے اوپر یہ کنٹرول کر کے برداشت کر کے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ میں تیری راہ میں آئی ہوئی کوئی بھی تکلیف ہو اس کو بھی برداشت کر لوں گا. تو ایک ٹوکن ہے. تو اللہ کے حضور جب اس ٹوکن کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کیا کرتا ہے، 70 سال دور کر دیتا ہے. وہ مسافت وہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے، تو 70 سال دور کر دیتا ہے اس کا چہرہ. کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی، روزے کی، صرف روزے کی. اور یہ نفل روزہ ہے، فرض روزہ ابھی آئے گا تو معلوم نہیں اس کا کیا ریوارڈ ہوگا. پھر اسی طرح آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، کہاں فرماتے ہیں ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد. روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو افطار کرتے وقت اگر کوئی دعا کرے تو یہ ایسی مبارک گھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی دعا کرے گا اللہ کے ہاں سے وہ رد نہیں ہوگی بلکہ قبول کی جائے گی. سوچئے، یہ ہے کہ نیک عمل کے بعد آپ دعا کیجئے، نیک عمل کو وسیلہ بنائیے، کچھ کریے پھر اس کے بعد دعا کیجئے، اللہ کو خوش کیجئے پھر دعا کیجئے، اللہ دے گا. تو بہرحال افطار کا وقت بھی بڑا اہم ہوتا ہے. انسان اس وقت ذرا بیٹھ جائے کھجور اور پانی لے کے تھوڑی دیر کے لیے بھی، اور افطاری کے دوران ہی افطار کیا، افطار سے چند گھڑیاں پہلے بس رب کے حضور ہاتھ اٹھا لے، اور جو دل کی
دعا ہے اس کو گہرائی سے بڑی آہوزاری سے رب کے حضور کر دے، اللہ ضرور اس کی دعا سنے گا، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ ایک اور ارشاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، آپ فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، 8 ابواب، 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ہے یقال لہ الریان، جس کو باب ریان کہتے ہیں، اس کا نام ریان ہے۔ آپ فرماتے ہیں یدخل منہ الصائمون یوم القیامۃ، قیامت کے روز اسی دروازے سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جنت میں روزے داروں کا داخلہ اسی باب ریان سے ہوگا، ریان گیٹ سے ہوگا، اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ یقال، کہا جائے گا میدان محشر میں، این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ چلو تم اس دروازے سے داخل ہو، جنت میں تمہارا داخلہ باب الریان سے ہے۔ یہ ایک اسپیشل چیز ہے، جیسے ہوتا ہے نا فرسٹ کلاس، اکانومی کلاس، بزنس کلاس، جہاز میں داخلے کی الگ الگ انٹرنس ہوتی ہے نا، تو یہ وہ خاص چیز ہے، اسپیشل پروٹوکول، اسپیشل گیٹ، اسپیشل داخلہ۔ فَإِذَا دَخَلُوا، تو جب یہ روزے دار جنت کے دروازے میں اسی باب الریان میں داخل ہو جائیں گے تو اغلقا، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ بس بھائی یہ دروازہ تھا ہی روزے داروں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، روزے داروں کے علاوہ کوئی آ بھی جائے تو اس کے لیے یہ انٹرنس کا دروازہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی اور ہوگا۔ یہ اسپیشلی جو روزے دار ہیں ان کے لیے دروازہ ہے۔ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے روزے دار کو، دنیا میں اس نے یہ بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کی اور اپنی عادات کو بڑا اچھا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کو یہ ریوارڈ دے گا کہ تمہاری ان قربانیوں کی وجہ سے، اس برداشت کی وجہ سے اور اپنے آپ پر کنٹرول کی وجہ سے آج تمہیں ہم یہ ریوارڈ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اسپیشل دروازہ ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تو ہے روزے کی فضیلت۔ اب آئیے روزے کے فائدے کیا ہیں۔ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن علماء نے جو ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کے اجتماعی فائدے بھی بتائے ہیں، روحانی فائدے بھی بتائے ہیں، اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں میڈیکل کے انہوں نے اس کے طبی فائدے بھی بتائے ہیں۔ روزے کے روحانی جو فائدے ہیں تو کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا روحانی فائدہ جو روزے کا ہے وہ صبر ہے۔ انسان کو صبر کرنا آ جاتا ہے، اور بندہ جب صبر کر لے تو بڑا طاقتور بن جاتا ہے۔ تو یہ صابر کی تعریف اللہ تعالی نے بھی کی ہے، قرآن مجید میں بار بار صبر کی تلقین کی ہے اور صابر کی تعریف بھی کی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابر جو ہیں ان کا اجر اتنا ہے کہ جو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، اور پھر روزہ اس کے لیے بڑا معاون بن جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، کوئی غصے میں بولے تو انسان سنتا ہے، غصہ آتا ہے اس کو، مگر فوراً یہ خیال آتا ہے ہر روزے سے ہوں، تو بس روزہ ہی اس کا تعاون کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم روزے سے ہو، وہ جو کر رہا ہے کرے، تم نہ کرنا اس لیے کہ تم روزے سے ہو، تو بندہ رک جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روح کے اندر، نفس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ایبلٹی، قابلیت یا طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ چیز انسان کو احساس دلاتی ہے، اور بھائی روزے سے ہو، روزے کا مزہ خراب نہ کرو، روزے سے اپنے تقوی کو مجروح نہ کرو، روزے سے ہو، کہو اس کو بھائی میں تم سے نہیں لڑتا، انی صائم، میں روزے دار ہوں،
لیکن اگر خدا نخواستہ روزہ رکھ کے میں نے گالی گلوچ بھی دینا شروع کر دی، جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا، تو ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس وجہ سے بندے کے دل کے اندر یہ روزہ تقوی کا ملکہ پیدا کر دیتا ہے اور بندے کے اس تقوی کو بڑھاتا ہے۔ حقیقت ہے، بندے کو روزے کا خیال ہونا کہ میں نے یہ روزہ کس لیے رکھا ہے، اور پھر اپنے ارد گرد جن سے بھی معاملہ کر رہا ہوتا ہے یا جو اس سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت انسان اسی روزے کے خیال کو اپنے دماغ میں بٹھا کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے تو دیکھے اس کا دل اس کو ڈرائے گا کہ نہیں، وارن کرے گا کہ نہیں، بھئی یہ کام نہیں کرو۔ اس طرح کے کام روزے کو مجروح کر دیتے ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتے۔ تو یہ اس کا پہلو ہے جو کہ روحانی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرما چکے ہیں، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر دوسرا اس کا اجتماعی فائدہ دیکھیے۔ اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ سب روزے رکھیں، مثلا گھر کے اندر دیکھ لیں، والد والدہ، بیٹے بیٹیاں جو جوان ہیں، ان کو دیکھ کے بچے بھی شروع ہو جاتے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے آدھا دن کا روزہ وہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ایک ہمت پیدا کر دیتا ہے۔ تو گھر کے اندر صرف گھر کے افراد ہی اگر اس روزے کو رکھیں تو گھر کے اندر جو اجتماعی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور اگر اسی طرح پورا مسلمان معاشرہ اس روزے کو رکھے تو اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان میں نظم و نسق پیدا ہو جاتا ہے، سب منظم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ جی صبح سحر کے وقت اٹھنا ہے، سب اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کوئی نوافل پڑھ لیتے ہیں، کچھ کھانا بنانے میں تعاون کرنے لگتے ہیں، سب چیزیں سجا دیں، پھر مل کے بیٹھ کے کھایا۔ یہ دن بھر ایسی توفیق نہیں ہوتی، نہ ایسا موقع ملتا ہے، کوئی مصروف ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی آ گیا ہے، کوئی غائب ہے، کوئی ٹھنڈا کر کے کھا رہا ہے، کوئی گرم کر کے کھا رہا ہے۔ تو یہ سب جو فائدے ہیں وہ اس طرح نظم و نسق کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے اور امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی اتحاد پیدا ہوتا ہے، سب متحد ہوتے ہیں، ایک ہی موٹو ہوتا ہے ان کا، ایک ہی مشن ہوتا ہے، ایک ہی راہ ہوتی ہے، باجی روزہ رکھنا ہے، کھایا پیا۔ اس کے بعد پھر روزہ جو شروع ہوا فجر سے لے کر مغرب تک، سب میں کوئی مطالبہ نہیں کر رہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا ہے، مجھے پینا ہے، امی روٹی بنا دو یا بیگم کہاں ہے کھانا، کچھ نہیں۔ سب کو بتا کہ اب کھانا نہیں ملے گا، کھانا اس وقت ملے گا جب ہم افطاری کے قریب ہوں گے اور مل کے افطاری کریں گے۔ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ ہو، اولاد ہو، بڑے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ میں گھر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر گھر یہ مسائل ہیں، ہم اکٹھے مل کے کھانا نہیں کھاتے، مہینوں بعد کبھی ایک آدھ موقع ملا تو بیٹھ کے کھانا کھا لیا، ورنہ مشکل ہے، مصروفیات ہیں، جابز ہیں، بزنس ہے، کوئی کس وقت اٹھ رہا ہے، کوئی کس وقت سو رہا ہے، کوئی کس وقت آ رہا ہے، کوئی کس وقت جا رہا ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی تفصیلی بات کرنا، دلی باتیں سننا، دلی باتیں کرنا، وہ بھی ناممکن ہو گیا۔ بچے ماں باپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں، ماں باپ بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ پڑھائی میں مصروف ہیں، جابز میں مصروف ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ سب چیزیں رمضان ہی ہے جو ایک ہی گھر میں سب کو ایک چھت تلے اکٹھا کر کے کم از کم ایک ٹیبل پہ بٹھا دیتا ہے 2 وقت۔ اور پھر دوسرا یہ کہ روحانی کام جو ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً سارے کر رہے ہیں، کوئی الٹے کام نہیں کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کی پابندی کے ساتھ تیاری کر رہا ہے، کوئی اچھی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی آپس میں بیٹھ کے نیکی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ اجتماعی نظم و نسق ہے جو اسلامی ہے، وہ گھر کے اندر امت کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، جو افطاریاں ہوتی ہیں، سحریاں ہوتی ہیں، آپ اس میں دیکھیں نا، مکہ مدینہ آپ گئے ہوں گے، کس طرح افطاری اور سحری کے لیے لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں، میری طرف آؤ، یہاں بیٹھو، اور ایک چیز نہیں، چیزوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، کھاؤ، اور دوسرا دینے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے ثواب مل رہا ہے،
میں چاہتا ہوں مجھے ثواب ملے، اللہ کے نیک بندے آئے ہیں دور دور سے، میں ہی ان کو کھلاؤں، میں ان کو پھلاؤں، غریب بھی کھا رہا ہے، امیر بھی کھا رہا ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور پھر غریبوں کو دینے کا بھی، اور پھر بندے کے اندر یہ بھی خیال آتا ہے یار انصاف مجھے بھی کرنا چاہیے، میں کھاتا ہوں مگر یہ غریب مسلمان پتہ نہیں روزے میں سحری کیا کرتا ہوگا، افطاری کیا کرتا ہوگا، میں اس کو کھلا دوں، جو بنایا جو کھایا اس کو بھی دے دیا اور خود بھی کھا لیا۔ یہ ہے وہ عدل و مساوات، ہمدردی، دوسرے کا درد، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، اور پھر اس کے لیے کوشش یہ کرنا کہ جو میں کر رہا ہوں، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، میں اس کو بھی دینا چاہتا ہوں، جو میں کھاتا ہوں وہ اس کو بھی کھلانا چاہتا ہوں۔ تو عدل و مساوات جو ہے نا وہ بھی بڑھتی ہے، اور یہ عدل و مساوات میں دینی محبت وہ اس چیز کو بڑھاتی ہے۔ دین کی محبت ہے تب جا کے غریب کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے، اور امیر جو ہے وہ بھی غریب کے ساتھ بیٹھ کے بڑی خوشی کے ساتھ وہی کھانا کھاتا ہے جو غریب نہیں کھا سکتا، اور اس کو کھلاتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس کو۔ پھر جو مومن ہے اس کے اندر ایک جذبہ، رحمت کا جذبہ وہ پیدا ہوتا ہے، اور احسان کرنے کی عادت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یار میں کم از کم اس مہینے میں غریبوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک تو کر لوں۔ یہ احسان کی جو عادت ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے بندے میں، رحمت کا جذبہ، احسان کی عادت، مساوات، محبت، یہ سارے اجتماعی فائدے ہیں، اور اسی کے ہم پیاسے ہیں۔ ہمیں نہیں مل رہا، ہم کہتے ہیں انصاف نہیں ملتا، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، غریب کو بھی شکایت ہے، امیر کو بھی شکایت ہے۔ میں امیر ہوں، میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا، میں پڑھا لکھا ہوں، میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ سب کچھ ہو جائے گا، آپ خود اچھے بنیں، اور روزہ ہی اچھا بناتا ہے۔ پھر اسی طرح جب یہ خوبیاں پیدا ہوں گی تو بتائیے اس کا رزلٹ یہ نہیں نکلے گا کہ معاشرے میں کوئی خرابیاں پیدا ہوں، یا خراب کوئی خیالات لوگوں کے دماغوں میں آئیں، غلط باتیں، غلط سوچیں، فساد، جھگڑے اور اسی طرح مختلف خرابیاں، اس سے وہ ماحول پاک ہو جاتا ہے جہاں روزہ رکھا جاتا ہے اجتماعی طور پر، جہاں پر لوگوں کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، پیار و محبت بڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے کے کچھ طبی فائدے بھی ہیں۔ طبی فائدوں میں پہلی بات تو یہ کہ انسان سارا سال تو کھاتا ہے، جب بھوک لگی، پیاس لگی، پی لیا، کھا لیا، معدے کو ریسٹ نہیں ملتا، آنتیں جو ہے نا ہر وقت مصروف رہتی ہیں، ابھی ایک ہضم ہوا نہیں، دوسرا اوپر سے پھر آ گیا۔ ہم خود تھک جاتے ہیں، جسم تھک جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کو آرام ملے، تو اندر کے ہمارے جو ٹولز ہیں ان کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا آرام ملنا چاہیے، تو معدے کو کچھ عرصے کے لیے بھوکا رکھتے ہیں ہم روزے میں، تو اس سے بڑا آرام مل جاتا ہے، آنتوں کو سکون ملتا ہے، آنتیں درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں، معدے کی بھی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بیکار اندر اجزاء ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کے، وہ فضلات بن کے پیٹ کو صاف کر دیتی ہیں، بندہ اندر سے صاف ہو جاتا ہے۔ کتنے بیمار لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے شوگر ہے، میرا بی پی ہائی ہوتا ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے وہ تکلیف ہے، میں بھوکا نہیں رہ سکتا، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں تم نے کھانا ہے یہ دوائی، مگر ان کا خود کہنا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا شروع میں نے کیا، ایک آدھ دن مجھے محسوس ہوا، مگر الحمدللہ وہ بیماری چلی گئی، میں تو سارے روزے رکھ رہا ہوں اور کھا بھی سب کچھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میرے پاس کئی بزرگ آتے رہتے ہیں، اور ایک بزرگ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے ہیں، وہ تو سارا سال ہر دوسرے تیسرے دن چہرے سے اپنی اس تکلیف کا اظہار کر دیا کرتے تھے کہ مجھے شوگر کی تکلیف ہے، میں نے دوائی لینی ہے، لیکن جو ہی رمضان آتا روزے رکھتے، اتنے ایکٹیو ہوتے تھے اور اتنا خوبصورت ان کا چہرہ ہو جاتا، لال، صحت مند، ایکٹیو، عبادت میں بھی، قرآن مجید کی قرات میں بھی، ریاضت میں بھی خوب ایکٹیو تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کاش سارا سال روزے ہوتے۔ یقین مانیں
میں تو رمضان کا سال بھر انتظار کرتا ہوں کہ یہ آئے تاکہ دوائیوں سے مجھے نجات ملے۔ بزرگی میں بھی انسان ظاہر ہے ذرا محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی کھانا وقت پر اگر دے تو پھر تو اس کی صحت اچھی رہتی ہے، لیکن اگر وقت پر اس کو وہی کھانا نہ ملے اور وقت پر ہی پینا نہ ملے اور بے وقت اس کو کھلایا پلایا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ رمضان اس میں سارے چونکہ گھر میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو سبھی میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو الحمدللہ ان حالات میں انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو طبی فائدے ایک تو یہ ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ موٹاپے کا بھی بندہ شکار ہوتا ہے، اس کا بھی سوچتا ہے میں اس کا کیا علاج کروں۔ ڈاکٹر اگر کہہ دیں کہ جناب آپ نے ڈائٹ کرنی ہے، واک کرنی ہے، اتنی دوڑ لگانی ہے، یہ ایکسرسائز کرنی ہے، اس طرح یہ مشین خرید کے اس پہ آپ نے رننگ کرنی ہے اتنی ٹائمنگز میں، یا اٹھک بیٹھک کرنی ہے، پیٹ پہ یہ چیز باندھنی ہے، معلوم نہیں کیا کچھ دوائیاں ہیں جو دیتے ہیں، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ سب علاج کس کا ہوتا ہے جی؟ موٹاپے کا۔ پیٹ بڑھ رہا ہے، پیٹ کی چربی کا بوجھ بڑھ گیا ہے، تو اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دنیا اپنا نسخے بتاتی ہے، دین نے ایک سادہ سا نسخہ بتا دیا جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، جس پہ کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا طبی فائدہ ہے کہ انسان روزہ رکھ لے اور اس روزے کے بعد دیکھے کہ اس کی صحت، اس کا جسم کس طرح ایکٹیو ہوتا ہے اور کس طرح وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ واقعی جسمانی اعتبار سے میں بہترین صحت مند بنتا جا رہا ہوں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ارشاد بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھا کرو، صحت یاب رہو گے، تندرست ہو جاؤ گے، کوئی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ یہ آپ کا ارشاد ہے، تو یہ طبی فائدے ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کون سے روزے ہیں جو فرض ہیں، کون سے مستحب ہیں اور کون سے مکروہ ہیں۔ مستحب روزے جو ہیں وہ ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود رکھا، امت کو فرمایا کہ وہ بھی یہ روزے رکھے، اس کا ثواب یہ ہوگا۔ مثلا آپ یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ امت کو اکساتے ہیں کہ یہ روزہ رکھو، فرض نہیں قرار دیتے، اکساتے ہیں۔ تو یہ اکسانا جو ہے یہ صرف اس لیے کہ روزہ رکھو گے اس کا بڑا ثواب ملے گا۔ یہ بھی بڑا زبردست دین کا ایک سبق ہے یا لیسن ہے کہ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان وقتاً فوقتاً کچھ نیکیاں ایسی کرتے رہیں تاکہ پچھلے جو اٹھتے بیٹھتے ہلکے پھلکے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ معاف ہوں، یا وہ غلطیاں جو ہوں ان کا احساس ہی ختم ہو جائے کہ کوئی نہیں جی چھوٹے گناہ ہے نا۔ نہیں، اس احساس کو بھی زندہ رکھنے کے لیے اور یہ خیال پیدا کرنے کے لیے کہ بھئی واقعی وہ غلطیاں ہیں ان کی بھی معافی مانگنی چاہیے، تو دین نے یہ مستحب کام بتائے ہیں جس کا بڑا ثواب ہے۔ تو عرفہ کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رکھو، اور صرف جو محرم ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے اس کو آپ نے منع کیا ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ نہ رکھے، اس کو وہیں پر جو ریچولز ادا کرے گا اس کو اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا کیونکہ ایک فرض ادا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ یکفر الذنوب سنتین، 2 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ کون سے 2 سال؟ ماضیتن و مستقبلتن، جو گزشتہ سال ہے اس کی بھی غلطیاں معاف کروا دیتا ہے، اور آنے والا جو سال ہے اس میں بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں تو اس روزے کی وجہ سے اللہ فرمائے گا یہ غلطیاں نہ لکھو، معاف کر دو، یہ ثواب ہے اس کا، یہ مستحب ہے۔ اس لیے یہ سوال کرنا وہ جی جو عرفات میں رہنے والے ہیں عرفہ ان کا ہے وہ ہمارا تو نہیں ہے، ان کو تو منع کیا گیا وہ روزے نہ رکھیں، تو پھر کس کو کہا ہے؟ امت کو کہا ہے۔ 9 ذی الحجہ تو ہر جگہ آتا ہے نا، یعنی ذو الحجہ کا مہینہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس میں 9 تاریخ آتی ہے کہ نہیں؟ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو مسلمان کہیں بھی ہو سوائے حج کے ریچولز ادا کرنے کے علاوہ کہیں بھی ہو، یہ اس کے لیے حکم ہے، اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ ثواب ملے گا۔
پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں وَصَوْمُ عاشوراء، عاشوراء کا جو دن ہے یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، اس کو عاشوراء کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کئی سال بعد جو 10 محرم کا واقعہ وہ ہے جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو وہ بھی اتفاق سے محرم کی 10ویں تاریخ تھی، مگر اس کا نام عاشوراء پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو وہ عاشوراء جو ہے آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صوم عاشوراء یکفر سنۃ ماضیۃ، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ جو ثواب کے کام ہیں وہ ہم سے چھوٹ گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہم چھوڑ رہے ہیں، اور 10 محرم کو ہم نے معلوم نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اس دن ہم یہ پسند کریں گے کہ غیر اللہ کے نام پر، سیدنا حسین کے نام پر نظر و نیاز دے دیں، سبیلیں لگائیں، لوگوں کو روزے رکھنے کی اجازت بھی نہ دیں کہ وہ آئیں اور یہاں آ کے ہم سے پانی پئیں، ان سبیلوں کا روزہ نہ رکھ کے، اور پھر اس کے بعد یہ پانی پی کے وہ صرف حضرت حسین کی پیاس کو یاد کریں جو ان کو میدان کربلا میں ہوئی تھی، مگر اس روزے کو یاد نہ کریں جس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ کیا عجیب و غریب قسم کے یعنی ہم نے دین میں کام شروع کر دیے ہیں کہ لوگوں سے نیکیاں بھی رخصت کروا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے جب، جو اس کے بارے میں آپ کو علم ہوا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا فرعون، اس کو سمندر میں غرق کیا تھا، تو اس کے غرق ہونے کی خوشی میں اور ایسے ازلی دشمن سے نجات پانے کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، وہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ تعلق ہے، تم 1 روزہ رکھتے ہو، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ آئندہ سال آیا تو 9 محرم کے ساتھ 10 محرم کو یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کو ہم روزہ رکھیں گے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کوئی نیکی کا کام ہو، یہ مسلمان جو ہے نا یہ ہم سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ تو آپ نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، اگلا سال جب آئے گا تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو سمنا الیوم التاسع، ہم پھر 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 1 دن نہیں 2 دن روزے رکھیں گے۔ تو لیکن اگلے سال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ نے بتا دیا امت کو کہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا چاہیے، یہ بھی مستحب روزہ ہے۔ پھر اس کے بعد مستحب روزے کی ایک شکل یہ ہے کہ رمضان جو ہی ختم ہو، عید الفطر ہوتی ہے وہ گزاری تو 1 شوال کو عید ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے فوراً بعد اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھ لے تو یہ 6 روزے جو ہیں نا وہ کان کصیام الدہری، یوں سمجھے کہ اس نے سارا سال روزے رکھ لیے۔ وہ کس طرح سارا سال؟ سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360۔ رمضان کے جو روزے رکھے 30، تو ہر روزے کی 10 نیکیاں مل گئیں، تو 300 نیکیاں یہ ہو گئیں، اور 6 روزے یہ رکھے تو ہر روزے کی 10 نیکیاں مل گئیں، تو 60 یہ ہو گئیں، تو 360 ہو گئیں۔ تو یہ مطلب ہے آپ کا کانا کصیام الدہری، کہ جو رمضان کے روزے رکھے، اور آپ فرماتے ہیں وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَّالٍ، اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھ لے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ کانا کصیام الدہری، اس کے روزے ایسے ہو جائیں گے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ پھر اسی طرح مستحب روزہ وہ بھی ہے جو شعبان کے پہلے 15 دنوں میں رکھے جاتے ہیں۔ میں پہلے سنا چکا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان،
میں نے نبی علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے. وما رأيت في شهر اکثر منه صياما في شهر شعبان. اور پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں کبھی دیکھا کہ آپ نے کسی مہینے سب سے زیادہ روزے رکھے ہوں جتنے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے. تو یہ 15 شعبان سے پہلے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ روزے رکھ لیا کرتے تھے تاکہ باقی 15 دنوں میں کچھ کھا پی کے اگلے رمضان جو مہینہ پورا ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو ذرا ایکٹیو طاقتور محسوس کر سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ مستحب روزہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں پہلے عشرہ کے وہ بھی مستحب ہیں، ان کا بھی بڑا ثواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام، یعنی العشر الاول من ذی الحجہ. یعنی اللہ تعالی کو سارے سال کے دنوں میں کوئی دن اتنے اچھے نہیں لگتے جس میں انسان نیک عمل کرتا ہو سوائے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ جو کرتے ہیں وہ بھی؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جی ہاں وہ بھی، الا رجل، سوائے اس آدمی کے مجاہد کے جو خرج بنفسہ و مالہ، جو نکلتا ہے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کے اور اپنے مال کو یعنی اپنی بندوقوں کو تلوار کو یا گھوڑے کو لے کے چلا جاتا ہے میدان جہاد میں، اور وہ لڑتے لڑتے ثم لم یرجع من ذلک بشیء، پھر نہ وہ خود آتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شے واپس اس کے گھر پہنچتی ہے. ایسے بندے کا مقام تو ہے، مگر اس کے علاوہ جو بھی ان 10 دنوں میں روزے رکھے گا اس کا یہ عمل صالح سال کے سارے دنوں کے عمل صالح کے برابر نہیں ہو سکتے. بڑا مقام رکھتے ہیں اس کا. پھر ایام 20 کی بات آتی ہے، یعنی ہر مہینے چاند کی جو 13، 14 اور 15 تاریخ آتی ہے اس دن تقریباً فل مون ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، راتیں روشن ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کو ایام 20 کہتے ہیں. یعنی یہ دن جو ہے نا یہ روشن راتوں والے دن ہیں، یعنی ان کی راتیں روشن تھیں، اس کے بعد کا یہ دن ہے. تو یہ ایام 20 جو ہیں آپ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نصوم من الشہر 3 ایام البیض، کہ ہم ہر مہینے جو 3 دن ایام 20 کے ہوتے ہیں ان میں ہم روزہ رکھا کریں، اور وہ ایام 20 ہیں 13 و 14 و 15، 13، 14 اور 15 کی راتیں، یعنی 13، 14 اور 15 چاند کے جو دن ہوتے ہیں تاریخیں ہوتی ہیں اس میں ہم روزہ رکھیں. اور آپ نے یہ روزہ رکھنے کی فضیلت یہ بتائی کہ ہیا کصوم الدہر، ان کا ریوارڈ بھی ایسے ہی ہے جیسے سارا سال روزہ رکھنے کا. پھر یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ آپ عام طور پر سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے ہر ہفتے. اس بارے میں بھی آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان الاعمال تعرض كل اثنين وخميس، اللہ کے حضور بندوں کے جو اعمال ہیں وہ ہر سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. فیغفر اللہ لكل مسلم، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کے ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہے. او لكل مؤمن، یا راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے ان اعمال کو دیکھ کے اس کو معاف کر دیتا ہے. الا المتہاجرین، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں ناراض ہو کے بولنا بند کر دیتے. آپ فرماتے ہیں فیقولو، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ کے فرماتا ہے اخرہما، ان دونوں کے اعمال کو ذرا پرے کر دو، پیچھے کر دو. مراد یہ کہ میں بھی قبول نہیں کرتا، جب تک یہ آپس میں بولنا شروع نہیں کریں گے ان کے عمل کو میں نے قبول نہیں کرنا. دیکھیے کیا غیبی ثواب ہیں جن سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، وقتی ناراضگیاں ہوتی ہیں،
بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی سے نہیں بول رہی، بھائی بہن سے نہیں بول رہا، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا، بیٹا باپ سے نہیں بول رہا، بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، ماموں چچا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ تو بڑے دور کی بات ہے، محلے کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے دور ہیں، ہم ان کو کچھ ہی نہیں سمجھتے. مسئلہ آپس میں بولنے میں کیا حرج ہے بھائی، وہ تو بولنا نہ چھوڑیں. یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان اپنوں میں رہ کے معمولی سی بات سے بولنا بھی چھوڑ دے؟ کیا فائدہ اس کا؟ نقصان ہی ہے نا اپنا. پھر اسی طرح ایک اور بڑا مستحب کام ہے، وہ ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا، یعنی افطار کرنا. یہ بھی مستحب ہے، مگر ایسے لوگوں کے لیے جو جان رکھتے ہوں، جوان ہوں، باہمت ہوں، صحت ان کی اچھی ہو. لیکن یہ بھی پسند نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اجازت تھی. تو آپ فرماتے ہیں احب الصیام الی اللہ صیام داؤد. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ روزے جس کے پسند آئے ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے پسند آئے ہیں. وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جس کی نماز آئی ہے وہ بھی جناب سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز پسند آئی ہے. وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کان ینام نصفہ، کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رات آتی تھی تو آدھی رات سوتے تھے. وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور آدھی رات کے بعد اس کا جو 1/3 حصہ ہوتا تھا اس میں وہ رب کے حضور کھڑے ہو کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے. وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور پھر اس عبادت کے بعد 1/6 ٹائم لے کے تھوڑا سا فجر سے پہلے پہلے سو جایا کرتے تھے، گویا کہ تہجد پڑھتے تھے وہ. تو ایک تو عبادت ان کی یہ تھی، نماز یہ تھی. اور وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، اور سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے. وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور ایک دن روزہ افطار کرتے تھے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ بھی اعمال ہیں بھائی، مستحب ہیں، نیکیاں ہیں. اچھا، ان نیکیوں کو بھی پسند کرنا، اختیار کرنا اور ایک ایک نیکی کے بارے میں الرٹ رہنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، لیکن اس کا بڑا ثواب ہے. اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی محفل میں ایک بات جنت کے دروازوں کی کہ ہر اچھے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنا دیا ہے اور اس اچھے عمل والے کو اسی دروازے سے دعوت دی جائے گی کہ آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. تو یہ بات جب صحابہ نے سنی تو سوچنے بھی لگے کہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی دروازے سے بلا لے، ہمارا کوئی عمل قبول ہو. مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر ڈالا. سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو جنت کے ان 8 دروازوں سے پکارا جائے، ہر دروازے سے اس کو پکارا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں بالکل، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اور وہ تم ہو، تمہیں ہر دروازے سے پکارا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیکی نہیں چھوڑتے تھے، کوئی نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. جیسے آپ نے ایک دفعہ پوچھا آج تم میں کون ہے جس نے صدقہ کیا ہو؟ سب چپ ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا. تم میں کون ہے ابھی جو آج کسی نے بیمار کی عیادت کی ہو؟ سب چپ ہیں. ابو بکر. تم میں کون ہے آج جس نے روزہ رکھا ہو؟ سب چپ ہیں. حضرت صدیق. تم میں کون ہے جس نے رات کو تہجد پڑھے ہو؟ سب چپ ہیں. حضرت ابو صدیق. کوئی بھی آپ سوال کرتے وہ آگے ہاتھ اٹھا میں. اور صحابہ حیران ہوتے تھے کہ کوئی سی بھی نیکی نہیں چھوڑتے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خلافت کے دوران میں نے ان کو دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے یہ گھر جانے کی بجائے کوئی اور راہ لیتے چلے جاتے تھے. تو میں سمجھتا تھا کسی کام جاتے ہوں گے، لیکن جب ان کا یہ معمول دیکھا میں نے تو میں نے سوچا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے ٹو لگائی تو میں بھی چل پڑا پیچھے.
تو یہ چلتے چلتے کسی کھلی جگہ پہ آئے، وہاں کوئی چھوٹا سا جھونپڑا تھا، اس میں داخل ہو گئے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے، یہاں کیوں جاتے ہیں بھائی؟ تو خیر میں چھپ کے کھڑا ہو گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے نکلے اور اپنی راہ لی چلے گئے. تو میں پھر مڑ کے پیچھے آیا اسی جھونپڑے میں. تو میں نے سلام کیا. اندر سے ایک بڑھیا خاتون نے مجھے سلام کا جواب دیا. تو میں نے کہا بی بی میں آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ. تو میں نے جا کے بی بی کو جب دیکھا، بوڑھی خاتون تھی، نابینا تھی. تو میں نے کہا بی بی یہ بندہ تمہارے پاس آیا تھا، یہ کیا کرنے آیا تھا؟ کہتی میں تو نہیں جانتی، یہ روز اس ٹائم آ جاتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، جو برتن ہے اس کو بھی دھو جاتا ہے، اور میری بکری جو ہے اس کا دودھ بھی دو دیتا ہے، اور سب کچھ ارینج کر کے پھر سب چیزیں مجھے بتا کے چلا جاتا ہے. یہ خلیفہ وقت ہے. اور سیدنا عمر رو پڑے. اسی لیے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نامینیٹ کیا تو خلافت سنبھال کے رونے لگے کہ ابو بکر آپ نے تو جس طرح خلافت کی میں تو وہ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی نیکی ہے جو آپ نے چھوڑی ہو؟ خلافت کا بوجھ اتنا بڑا ہے، وہ کیسے سنبھال سکوں گا؟ چاہے جائے کہ میں ایسی نیکیاں کروں. یہ تو کام ہی اسی قسم کا ہے کہ آپ نے اپنے اس طریقے سے بعد والوں کو لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ خلیفہ صحیح بننا ہے تو ایسے بننا، اور ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا. رو پڑے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ بھی ایک روزہ ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس روزے کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس طرح کے روزے رکھنا اور اس طرح کی نماز پڑھنا جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ تھی وہ جناب سیدنا ابو داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تھی. تو ایسی چیزیں صحابہ سنتے تھے نا تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، جوش پیدا ہوتا تھا. آج بھی امت کا کوئی مسلمان یہ سنے تو وہ بھی یہ چاہتا ہے میں بھی ایسے کام کروں. تو ان بزرگوں کے حالات پڑھنا، ان جیسے اعمال کو اپنانا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس لیے یہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ غیر شادی شدہ کے لیے جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی جوان ہے، پیسے نہیں ہیں، بیوی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ جاب ہے نہ انکم کا کوئی سورس ہے، شادی کرنا چاہتا ہے مگر اپنا خرچہ بھی نہیں ہے کہ بیوی پہ خرچ کر سکے، تو نبی علیہ السلام نے مستحب کام ایسے نوجوان کو سمجھایا ہے کہ تم روزہ رکھو. آپ فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے یعنی خواہش محسوس کرتا ہے کہ میں نکاح کروں، فلیتزوج، تو وہ ضرور نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر، کیونکہ یہ نکاح سے اس کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی. وہ نظریں اٹھا اٹھا کے ہر وقت لڑکیوں کو نہیں دیکھے گا یا عورتوں کو نہیں دیکھے گا، نگاہیں نیچی ہو جائیں گی. اور اسی طرح وأحسن للفرج، اور اس طرح شرمگاہ کو بھی پروٹیکشن مل جائے گی کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے شادی کرنا چاہیے، تو جب وہ شادی کر لے گا تو اس کے اندر ایک سکون آ جائے گا. آپ فرماتے ہیں فمن لم یستطع، تو جس کے پاس ایسی ہمت نہ ہو، شادی نہ کر سکتا ہو، تو فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے. فإنہ لہ وجاء، کیونکہ یہ روزہ اس کے لیے ایک ڈھال بن جائے گا. تو ڈھال سے مراد یہی ہے کہ اس کی شہوت کو بڑی تیزی سے ختم کر دے گا. تو یہ چند روزے ہیں جو بڑے مستحب ہیں. ان کی تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ ہم صرف رمضان کے روزوں پر نہ رہیں، وہ تو فرض ہیں، لیکن فرضیت کے علاوہ کچھ ثواب کمانے کے مزید چانسز اگر ملتے ہیں اور بندے کی خواہش ہو کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو دین نے یہی کچھ بتایا. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں ہیں آج کے لیے، تو باقی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کریں گے. اس ضمن میں کوئی سوال ہو تو بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فیصل رشید صاحب. جی چھوٹا سا سوال ہے کہ روزے میں جو عام دوران ہوتے ہیں اس میں تو خیالات آتے رہتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں، روزے میں بھی اسی طریقے سے آتے ہیں. اور روزے میں چونکہ شیطان تو بندہ ہوتا ہے
تو یہ جو برے خیالات آتے ہیں، برے چیزیں دماغ میں آتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ دیکھیں، جو خیالات آتے ہیں مگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور خیال یہی آتا ہے میں روزے سے ہوں، تو گویا کہ آپ بھی شیطان کو باندھ دیتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو بس یہی چیز ہے جس کا مطلب حدیث کا یہی ہے کہ شیطان اس متقی آدمی کے لیے جو روزے دار ہے، جو روزے کا مفہوم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کے باندھ دیتا ہے. اس کو روزہ روک لیتا ہے، بھائی تم تو روزے سے ہو، تو شیطان اس پہ پھر اٹیک نہیں کر سکتا، شیطان کی مرضی نہیں چلتی، بلکہ وہ شیطان کو رد کر دیتا ہے، جھٹک دیتا ہے، اور روزے کا احترام کرتے ہوئے روزے کو پوری طرح اچھی طرح بہتر طریقے سے گزار لیتا ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا، یہ 15 شعبان کے بعد کے جو منڈے اور تھرسڈے کے روزے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو رکھتے تھے؟ اگر روٹین ہے تو ضرور رکھیں، اس سے منع نہیں ہے. جیسے عبادت کی روٹین ہے، رات کو بندہ اٹھ کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی روٹین اپنی برقرار رکھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ فیل کرتا ہے کہ بھئی واقعی تھوڑی سی کمزوری ہو رہی ہے اور رمضان کے شاید روزے ہمت کے ساتھ ایکٹیو ہو کے نہ رکھ سکوں، تو وہ پھر ذرا چھوڑ دے، کیونکہ یہ نفل روزے ہیں تو فرض روزوں کے لیے اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو کر لے تو زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم. جی ڈاکٹر صاحب، کوشچن یہ تھا کہ دوران روزہ برش کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ یا صرف مسواک وغیرہ؟ ہاں، برش میں اگر دیکھیں کہ اگر وہ لعاب جو ہے نا اس کی مٹھاس حلق میں چلی جاتی ہے، کنٹرول نہیں ہو پاتی، تو پھر تو آپ ذرا پرہیز کریں، اور اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر طریقہ یہ کہ اس کی بھی ٹائمنگز فکس ہو جائیں کہ سحری کے وقت انسان جب اٹھے تو اسی وقت برش کر لے اور پھر سحری کر کے کلی کر لے، مسواک کر لے، اور اسی طرح دن کو بھی مسواک کرتا رہے، لیکن شام کو جو ہی افطاری کرے تو اس کے بعد برش کر لے افطاری کے بعد. باقی یہ ہے کہ جو عصر کے بعد جو اسمیل آتی ہے یہ کوئی دانتوں کی بدبو نہیں ہوتی، یہ معدہ خالی ہوتا ہے اور خالی ہونے کی وجہ سے اس کی اسمیل منہ میں آتی ہے. تو اس اسمیل کو دین نے صاف کہا ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، کہ روزے دار کی یہ جو روزے کی بدبو ہوتی ہے عصر کے بعد کی، تو یہ ہمیں تو بری لگتی ہے مگر اللہ تعالی کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. وہ کیوں؟ وہ صرف اس لیے کہ اسی کی راہ میں، اسی کے لیے میں نے روزہ رکھا، اسی کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا، اور جب عصر کا وقت آیا تو بھوک پیاس کی انتہا ہو گئی، معدہ خالی ہو گیا، تو اس وقت اسمیل جب آنے لگی تو اللہ تعالیٰ اس اسمیل کو کاؤنٹ نہیں کرتا، وہ اس ہمت کو کاؤنٹ کرتا ہے، اس قربانی کو جو بندہ دے رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے مجھے اس کی یہ خوشبو جو ہے نا کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ یہ میری راہ میں سب کچھ کر رہا ہے، یہ تکلیف میری وجہ سے اٹھا رہا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے، تو میں بھی اس کو خوش کروں. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ سفر کے دوران کیا روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر نہ رکھا جائے تو اس کا کفارہ کب تک دینا چاہیے؟ یہ مسائل انشاءاللہ آگے آئیں گے، لیکن میں اتنا بتا دوں قرآن مجید میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اجازت ہے سفر میں روزہ نہ رکھو، لیکن ساتھ یہ فرما دیا اگر تم روزے رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ سفر میں انسان بھوکا ہی رہتا ہے. آپ جائیں خاص طور پر یعنی ایسے ملک میں جہاں دن کو ہوٹل بھی بند ہوں اور کھانے پینے کی کوئی شے بازار میں نہ ملتی ہو، تو بندہ یہی سوچتا ہے یار اس سے بہتر تھا میں روزہ ہی رکھ لیتا، اور بھوکا ہی رہتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر سفر میں انسان کو یہ محسوس ہو کہ لمبا سفر ہے، کھانے پینے کی چیزیں میرے پاس ہیں لیکن میں تھک جاؤں گا، پیاسا رہوں گا اور اس طرح بھوک لگے گی، کمزور ہو جاؤں گا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پہ اس کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں وہ کھاتا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے اس کی. لیکن رمضان کا یہ چانس جو ہے نا اس کو اللہ نے فرمایا اویل کر لو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ رمضان کے رکھے ہوئے روزے اس کا ثواب جو ہے نا وہ ثواب نہیں ہوگا جو بعد میں انسان قضا دیتا ہے. ایک ادا ہوتی ہے، ایک قضا ہوتی ہے،
ادا ہوتی ہے کہ وقت پہ اس کو کیا جائے، اور قضا یہ ہوتی ہے جب وقت گزر جائے اس کے بعد اس کو کیا جائے، اسی پچھلی چیز کو جو رہ گئی ہے. جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب دوسرے وقت میں اس پچھلی نماز کو پڑھ رہا ہوں، وہ قضا ہے، لیکن باجماعت وقت پہ جا کے پڑھ لیتا ہوں، یہ ادا ہے. اسی طرح رمضان میں روزے رکھ لیتا ہوں، یہ ادا ہے، اور رمضان کے بعد اگر وہی روزے بعد میں رکھتا ہوں تو یہ قضا ہے. تو دونوں میں ذرا فرق تو ہوگا نا. تو اسی وجہ سے کہا ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک فالو اپ سوال ہے جو پہلے کیا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا. میں نے پوچھا کیوں تھا، کیونکہ میرے بیٹے نے سوال کیا تھا اور میں نے گول مول کر لیا تھا کیونکہ مجھے جواب نہیں آتا. انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ رمضان میں اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں جب شیطان بندھا ہوا؟ ہاں، تو وہ میں نے کہا تھا اس کے چیلے کھلے ہوئے ان کے لیے. مجھے صحیح جواب آپ بتا دیں. بس یہی میں نے عرض کیا نا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو روزہ ہمارے اندر کنٹرول پیدا کرتا ہے. تو جب غصہ آتا ہے تو روزہ کہتا ہے نا غصہ نہیں کرو. تو جو ہی یہ میں روزے کی بات مان کے غصہ نہیں کرتا تو دوسرا مطلب ہے میں نے شیطان کو باندھ دیا. لیکن جو غصہ کرتا ہے اس کے لیے شیطان کھل جاتا ہے. جو گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی لڑتا ہے، غصہ اس کو آتا ہے اور کنٹرول نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے شیطان کھلا ہوا ہے. جو آج کے حالات چل رہے ہیں وہ تو اعتکاف مسجد میں نہیں ہو پائے گا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دیں. اور عید کی نماز کا کیا ہوگا اگر یہی حالات رہے تو؟ دیکھیں، جس طرح تراویح نماز فرض ہے، جمعہ ہے، وہ سب اس وقت گھروں میں پڑھی جا رہی ہے. تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بنو اسرائیل پر بھی کچھ اسی قسم کا وقت آیا تھا کہ فرعون نے ان کو عبادت گاہوں میں آنے سے منع کر دیا تھا، اور جو جاتا تھا اس کو پکڑ دھکڑ کر کے سزا بھی دیتے، قید بھی کر لیتے تھے. تو اس پہ یہ حکم نازل ہوا کہ ان تجعلوا بیوتکم قبلہ، کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. یعنی اب جو عبادت ہو سکتی ہے، نیکی کا مقام ہو سکتا ہے، وہ گھر بناؤ. تو ہم گھروں کو بنا سکتے ہیں. اگر حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ مسجد میں ہی عبادت کرنی چاہیے، مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے، تو دیکھیے فرض نماز اب مسجد میں پڑھنے سے ہم روک دیے گئے ہیں اس وبا کی وجہ سے. اور یہ درست فیصلہ ہے کہ میں صحت مند ہوں، کوئی دوسرا نمازی آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بخار ہے یا کوئی اسی میں بھی تکلیف ہے، تو یہ اثرات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ فیصلہ درست ہے. تو ایسی صورت میں ہم اپنے گھروں میں ہی یہ ساری نیکی کے کاموں کا بندوبست کر سکتے ہیں. یعنی تراویح کا بندوبست بھی کر لیں. آپ کے بچوں میں کوئی بچہ حافظ ہے تو وہ تراویح پڑھا دے، گھر والے پیچھے کھڑے ہو جائیں، وہ نماز پڑھ لیں، مرد آگے کھڑے ہوں، عورتیں پیچھے کھڑی ہوں. اور پھر اسی طرح اعتکاف بیٹھنا ہے تو گھر کے کسی کمرے میں اعتکاف بیٹھ جائیے، کوئی حرج نہیں، ایک عبادت ہے. تو وہ اعتکاف میں ظاہر ہے اعتکاف کے جتنے بھی لوازمات ہیں، پابندیاں ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ فلفل کرنی ہے، وہ ہونی چاہیے. کہ اعتکاف میں کوئی بھی گھر ہے نا تو گھر میں ذرا انسان وہ یہ نہ سمجھے کہ میں گھر میں ہوں تو میں اب جو چاہوں کر سکتا ہوں، نہ، وہ بالکل پھر اس کو کنسیڈر کرے کہ یہ عبادت گاہ کی جگہ میں نے مقرر کر دی ہے اور اس عبادت گاہ میں نے بالکل ہی اسی طرح عبادت کرنی ہے جیسے مسجد میں کر ہوں. اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ وہی اپلائی کرے جو مسجد میں ہوتے ہیں. جزاک اللہ. اور عید کی نماز؟ ہاں، عید کی نماز کے لیے بھی یہی ہوگا کہ اپنے گھر میں ہی 2 نفل پڑھ لیں. کیا ہو سکتا ہے، گھر میں جیسے باجماعت فرض ہوتی ہے، یہ تو نفل ہے نا، تو پھر اس کو بھی گھر میں ہی پڑھ لیں. ٹھیک، جزاک اللہ. اور پھر دوسری بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک جو مبارکباد دینی ہے وہ ٹیلی فون پہ بندہ دے سکتا ہے. بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، ہمیں کرونا کا خوف اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا اللہ کا خوف ہونا چاہیے. کرونا تو ایک سبب ہے بیماری کا، اللہ چاہے تو اس سبب کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، چاہے تو اس کو کہیں پھیلا بھی سکتا ہے. تو اصل جو کرونا کا سورس ہے وہ کرونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں کرونا سے ڈرنا چاہیے. اس لیے جب ہم آپس میں ملتے ہیں، کوئی ہفتے بعد مل گیا تو ذرا تھوڑا سا نا بجائے ہاتھ ملانے کے یوں کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ احتیاطاً ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صحت مند آدمی ہے، وہ کوئی بات نہیں، بھی سلام کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں ہم اتنا یعنی کورونا سے گھبرائیں اور جو پیدا کرنے والا ہے اس کا خوف ہمارے دل میں نہ ہو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اور روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے زیادہ؟ یہ کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کا. مطلب آپ کوئی نیکی میں کم نہیں تھے، آپ وہی کام کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا. لیکن ایک عاجزی کی بات ہے. عاجزی انکساری میں انسان اگر ایسی بات کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کم ہو گئے. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یونس ابن متہ کی آپ نے بڑی تعریف کی کہ وہ تو چلے گئے ناراض ہو کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا جلدی کر لی، کم از کم وہ صبر کر لیتے تو مزید سوالوں کا پتہ چل جاتا، مزید علم ہو جاتا. یہ کوئی ایک مطلب نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کم ہو گیا یا آپ کا درجہ کم ہو گیا، آپ نے نیکی کم کی. یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک عاجزی ہے. تو اس عاجزی کو آپ دیکھیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے روزے رکھتے تھے، بلکہ وہ تو ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے تھے. نبی علیہ السلام تو کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے، کسی دن افطار ہی نہیں کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں، تو صحابہ کرام نے بھی وہ روزے رکھنا شروع کر دیے. تو آپ نے فرمایا تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہمت ہے. تو آپ چپ ہو گئے. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ حالت یہ ہوئی کہ کچھ بیمار ہو کے بے ہوش ہونے لگ گئے، کوئی گر پڑے. تو آپ نے فرمایا میں نے منع کیا تھا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو سزا کے طور پر میں پھر کہتا کہ اب رکھو. تو بہرحال یہ سب چیزیں اس معنی میں آپ لیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے متواضع قسم کی شخصیت تھے، عاجز تھے. انبیاء کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر کر کے یا بڑھا چڑھا کے آپ پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسرے انبیاء کرام کی جو نیکیاں اور ان کے فضائل تھے وہ اس امت سے ان کو آگاہ کرتے تھے، تاکہ امت کے دل میں ایسے انبیاء کرام کی محبت اور ان کی فضیلت پتہ چلے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کبھی کبھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ہم آفس میں کہیں میٹنگ میں ہم اس سے نکل نہیں سکتے، تو ظہر کا ٹائم ہو یا عصر کا ٹائم ہو تو کیا ظہر عصر کی نماز اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب اور عشاء کی جو ہے اس حالت میں مجبوری کے طور پر ہو سکتا ہے؟ یا دیکھیں مجبوری یہی ہے کہ آپ سفر میں آپ اتر نہیں سکتے، سردی ہے باہر نکل سکتے گاڑی سے، برف پڑی ہوئی ہے ہر جگہ، تو ایسی صورت میں نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے تو آپ جہاں پہنچیں وہاں اکٹھی کر لیں. کچھ مجبوریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان خود اپنے اوپر بنا لیتا ہے. مثلا میٹنگ میں بیٹھا ہے تو میٹنگ چل رہی ہے، اس میں سب کام ہو رہے ہیں، لیکن چائے شائے بھی پی جا رہی ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر میٹنگ سے پہلے ذرا تھوڑی سی یہ بات کر لی جائے کہ بھئی آپ جب چائے پئیں گے تو میں 2 منٹ کے لیے باہر جاؤں گا، 3-4 منٹ کے لیے، تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا، تو باس کو بتایا جا سکتا ہے. تو انسان جائے کمرے میں 4 فرض ہی پڑھ لے، نوافل نہ پڑھے، سنتیں نہ پڑھے، فرض ہی پڑھ لے، فرض پڑھ کے آ کے بیٹھ جائے میٹنگ میں. تو بہرحال وہ مجبوریاں ہماری خود ہم جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی مجبوریاں ہیں. تو اگر واقعی وہ مجبوریاں ہیں تو ایسی صورت میں نماز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر ایسی مجبوری نہیں ہے تو پھر ہمت کر کے اپنا وقت نکالنا ہوگا اور بر وقت نماز پڑھنی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.